بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت دنوں بعد میری آپ سے بات ہونے لگی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ پہلے تو ہمارا ایونٹ تھا، فنکشن تھا، وہاں پہ چلے گئے۔ واپس میں آئی تو پھر اتنی زیادہ سردی تھی، اور گھر آپ کو پتہ ہے دن کتنے شارٹ سے ہوتے ہیں، اس میں کام ختم نہیں ہوتے تھے، کوئی اتنی مصروفیات رہی، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت ہے کہ میں اپلوڈ نہیں کر سکی۔ کوشش میں یہی کروں گی کہ میں ایپیسوڈ اب اپلوڈ کیا کروں۔ اور جو میری دوسری والی بہن ہے وہ ابھی راولپنڈی میں ہی ہے، اور وہاں پہ اس کے لیے ابھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے دیکھیں دوسرے کا گھر ہو تو آپ کو دوبارہ ویسا انوائرمنٹ تو خاموشی سے اور اس طرح سے ریکارڈنگ کے لیے ملتا نہیں ہے۔ وہاں پہ راولپنڈی میں اصل میں ہماری ایک اور بہن ہوتی ہیں جو میرڈ ہیں، تو وہ تھوڑی بیمار ہیں، تو آج کل ذرا وہ ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہاں رہ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ 10-15 ڈیز میں وہ آ جائیں گے، پھر نیکسٹ ہم کوئی ناول سٹارٹ کریں گے۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں ریگولر ہو سکوں، ٹائم میں مجھے اللہ برکت دے، میرے وقت میں برکت دے کہ میں ٹائم نکال سکوں۔ اور آپ لوگوں نے جو مس کیا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ کہہ سکتے ہیں، آپ کے محبت کا شکریہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور تو ہم ریٹرن میں شکریہ کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہوتے ہیں؟ ہم کسی دوسرے کو محبت، اچھا ہے ایک دوسرے سے ہم محبت کریں۔ اور جن لوگوں نے مس کیا ان کے لیے کوشش کروں گی جلدی جلدی کیا کروں۔ ایک میری سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا، تو ابھی مونیٹائز نہیں ہوا۔ سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہے، منٹس بھی کافی زیادہ ہو گیا بلکہ، لیکن ابھی وہ مونیٹائز نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کی مونیٹائزنگ کی، تو نہیں پتہ کہ کب ہوگا۔ لیکن جو ہے کہ ہم لوگ ناول آپ لوگوں کی خوشی کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کبھی مونیٹائز بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز کا اتنا زیادہ ہم لوگ، سچی جو بات ہے، اتنا ہم لوگ کی فیملی میں نہ کبھی کسی نے چینل بنایا ہے اور نہ اس طرف کا کوئی ٹرینڈ ہے کہ کوئی ہمیں گائیڈ لائن دے سکے۔ ہم لوگوں نے بس بنایا تھا، جب لوگوں نے اسے سننا شروع کیا تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو 2-4 منٹ کی کسی کو انٹرٹینمنٹ ہی دے لیتے ہیں۔ تو اب ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا ہاں، ایک ایپیسوڈ کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں، وہ بار بار دل موم کا دیا کہ ناول کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنے کمنٹ دیجئے گا کہ وہ ناول پڑھیں کہ نہ سٹارٹ کریں، کیونکہ ایسا ہے کہ اس پہ ڈرامہ بھی بن چکا ہے اور شاید نیٹ پہ وہ ناول کسی اور چینل پہ ہے بھی، لیکن ان سبسکرائبر کا خضر عمران ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہماری آواز میں سننا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ناول پڑھنا چاہیے یا نہیں، تاکہ آئیڈیا ہو کہ اسے سٹارٹ کریں یا نہ کریں۔ ہلکے سے سر کو جھٹک کر اس نے شیلف اور میز پر رکھی کتابوں کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب سے سالار گیا تھا پڑھائی واجبی سی رہ گئی تھی، اور اگر اب وہ آیا بھی تو یہ معمولی لوٹنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ بات تکلیف دہ سے ہی مگر سچ تھی۔ کتابیں سمیٹتے ہوئے کئی بار اس نے اپنی آنکھیں خشک کی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے جانا اتنا تکلیف دہ عمل ٹھہرے گا۔ شاید وہ محض خیام کی دیکھا دیکھی یہاں سے جانے کی خواہش کرتی تھی، ورنہ اسے اپنی اس اصلیت سے کوئی خاص پرابلم نہیں تھی۔ نانی ستارہ کے اونچے چوبارے میں گیتی آرا کی زندگی محفوظ و مامون گزری تھی۔ اب پتہ نہیں کیسے لوگ، کیسے رویے۔ نگینہ نے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کے اترے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ کیوں بچی کے ساتھ زیادتی کر رہی اماں؟ کبھی رہی ہے وہ آپ کے بغیر جو اب رہے گی؟ چھوٹی سی نے آپ ہی کو دیکھا، مانا مجھے تو کبھی اسے پیار کرنے کی فرصت نہیں ملی، تو کبھی کبھار کبھی قریب بھی آئی ہے تو جھجکتی ہوئی، ماں نہ ہوئی کوئی دور پرے کے رشتہ دار ہوئی۔ نانی ستارہ کی عدالت میں نظر ثانی کی درخواست کی گنجائش نہ ہونے کے باوجود نگینہ جیسے رو دینوں کی تھی۔ اور کون سی محبتیں ہم ماں بیٹیوں کے نصیب میں لکھی گئی تھیں کہ اب آپ بھی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا گیتی آرا کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ نانی ہر ایک کو تحمل سے سن رہی تھی، اسے بھی سنا، لیکن مصرع وہی تھا۔ کیا بھلائی ہوگی؟ روتی پیٹتی جائے گی اور وہاں جا کر پڑی رہے گی بیمار، دیکھ لیجئے گا۔ خدا نہ کرے۔ اس بار نانی نے ذرا خفگی سے نگینہ کو دیکھا۔ اتنی عمر ہونے کو آئی لیکن ذرا جو تمہیں عقل آئی ہو۔ یہاں گیتی کا کیا بننا ہے؟ کس جوگی ہے وہ؟ نکلے گی تو کم از کم اس دنیا میں رہنا سیکھے گی جہاں وہ رہنا چاہتی ہے۔ آگے پڑھ لکھ لے، نوکری کرے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ ابھی تو اسے بہن کا سہارا مل رہا ہے، یہ وقت غنیمت ہے۔ کیا فائدہ؟ نگینہ نے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ کچھ بھی کرے شناخت نہیں بدلتی، لوگ بدلنے ہی نہیں دیتے۔ جہاں بھی جائے گی تعارف پہلے پہنچے گا۔ لوگوں کی یادداشت دوسروں کی کمزوریوں کے بارے میں بڑی اچھی ہوتی ہے اماں، پچھلی نسلوں تک کا شجرہ کھنگالتے ہیں۔
ہر بار ایسا نہیں ہوتا، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، گیتی کے لیے کچھ اچھا ہو کر رہے گا، وہ اس ماحول کے لیے نہیں ہے، جتنی جلدی نکل جائے اچھا ہے۔ گیتی کی نسبت نگینہ کو سمجھنا آسان تھا یا پھر نہیں تھا؟ ایک بات کہوں، غصہ مت کیجیے گا، وہ محض دیکھ کر رہ گئی۔ نگینہ کی الٹی کھوپڑی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ اس نے پہلے دروازے کی طرف دیکھ کر کسی کے نہ آنے کا یقین کیا اور پھر مزید نزدیک کھسک آئی۔ آپ کا بہت نام ہے اماں، بہت کرم فرمایا اللہ کی مہربانی سے۔ شکر کا ہے کہ اس مالک کا جو مجھ روح سیاہ کی بھی عزت رکھتا ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر انہوں نے اوپر دیکھا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، اللہ کی مہربانی ہے آپ پر، ہر کوئی عزت سے نام لیتا ہے، دو چار لوگوں سے کہہ کر تو دیکھیں، کیا پتہ کام بن ہی جائے۔ انہیں نگینہ کی بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی، مگر کوئی ہوں نہ ہاں، کوئی اونچا کاروباری زمیندار، کسی سیاستدان کا بیٹا بھتیجا، دوسرا تیسرا نکاح بھی کرے گیتی سے، ایک کوٹھی اور ماہانہ خرچ بندوا لیں، زندگی بھر کا سکون ہو جائے۔ نانی ستارہ جان نے ایک گہری سانس لی۔ نگینہ کی بات بڑی معقول تھی۔ ان کے ہاں عزت اور عافیت کے یہی مروجہ طریقے تھے۔ وہ عورت خوش بخت تھی جو کسی امیر زادے کی نکاح میں آتی، لیکن ان کے خاندان کو امیر زادے راس نہیں آتے تھے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت تھی، درد کا ایک صحرا تھا جو جلتے پاؤں طے کیا اور ابھی بھی مسافت باقی۔ نانی ستارہ نے آہستگی سے کان کی لو کو چھوا۔ بہن کا انجام بھول گئی نگینہ؟ بھولی نہیں اماں، اسے سبق سیکھا ہے۔ فیروزہ بے وقوف تھی جو محبت کر بیٹھی تھی، اسے اس کی محبت لے ڈوبی، ایک جائیداد تک نہ کروا سکی تھی اپنے نام، اور اس بدبخت کی نشانی سمیٹ کر ساتھ لے آئی۔ کم ظرف کمینہ، دکھا گیا اپنا رنگ۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی تھی، دل سے ایک خاموش آ نکلی اور لبوں تک آنے سے پہلے اندر ہی کہیں گم ہوئی۔ نانی ستارہ نے اپنا سر بیڈ کی پشت سے ٹکایا۔ میرے دل میں اب طاقت نہیں کہ فیروزہ کی کہانی کو دہرا سکوں، گیتی کو دوسری طرح قسمت آزمانے دو۔ ہاں، اگر اس بیچ کوئی سبب بن گیا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ شادی تو وہاں سندل کے گھر سے بھی ہو سکتی ہے، مگر ابھی جلدی کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آیا؟ شکستہ دل سے شروع ہوئی بات کا اختتام نگینہ کو تنبیہ کی صورت ہوا۔ سو ہونا وہی ہے جو انہوں نے ساتھ کیا۔ شاموں کو ساتھ لگا کر سامان بندوا لو گیتی کا بھی، شروع کے چند دن میں بھی رہ لوں گی، بہل جائے گی، اتنی فکر مت کرو۔ اس بات میں سر ہلا کر نگینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سے اتنی بحث بھی گیتی کے خیال سے کر لی تھی، ورنہ تو ان کی کہی ہر بات پر وہ آنکھ بند کر کے عمل کرنے کی عادی تھی۔ اب جو گیتی کو بھجوا رہی ہیں تو ضرور بہتری ہوگی اس کی۔ نانی ستارہ جان نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ گھر میں خود بخود ہی بڑی خاموشی رہنے لگی تھی۔ ماں تو خیر ہمیشہ سے ہی زیادہ وقت باہر گزارتا تھا، اب سوشل ورک کے ساتھ آفس کی مصروفیت بھی تھی۔ گھر والے شکل کو بھی ترس جاتے تھے۔ ابا اپنا لکھنے پڑھنے میں، دادی اور امی اپنے اپنے کمرے میں یا پھر بڑے کمرے میں بیٹھی، اور نہ ختم ہونے والی مصروفیت، اور چپ چاپ کوکنگ شو دیکھے جاتی۔ ربیہ کالج سے آ کر یوں ہی چکرائی پھرتی۔ کسی وقت اسے امی کی سلائی مشین ہی شدت سے یاد آنے لگتی تھی، کم از کم گھر میں آواز تو سنائی دیتی تھی۔ پورا ہفتہ اتوار کے ساتھ پر کٹتا، مگر اب وہ اس دن بھی دستیاب نہیں تھا۔ ناشتے کی میز سے بیٹھا بیٹھا غائب ہو جانا، ایسے جیسے بس آنکھ جھپکنے میں۔ چائے کا ذرا دوسرا کپ، کالی مرچ کی بوتل شاید کچن میں۔ ادھر برآمدے فون بج رہا ہے۔ وہ اس کی ہر ارشاد پہ دوڑتی ہوئی نکل جاتی، مگر واپسی پہ وہ وہاں نہیں ملتا تھا۔ چائے کا دوسرا کپ اس کے ہاتھ میں ہی رہ جاتا، مرچ پہلے سے ہی میز پر رکھی ہوئی اور فون کی بیل خاموش ہوتی۔ آج وہ طے کر کے بیٹھی تھی کہ اس کے اشارے پہ ایک بار بھی دوڑ نہیں لگائے گی، سو پوری طرح چوکنی تھی۔ ابا کے ساتھ حالات حاضرہ پر پوری سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ بار بار دل گرفتہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ اداسی ذاتی نہیں، اجتماعی تھی۔ ملک میں عروج کو پہنچتی ہوئی مہنگائی، دہشت گردی کے وہ مظاہرے جو ظلم و بربریت کی ہر حد کو پار کرتے تھے، ملک کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑی کرنے والی کرپشن، کیسا قابل فخر ماضی اور ویسی انتہا کو چھوتی ہوئی شرمندگی۔ یقین نہیں آتا کہ ایک قوم کی بد نصیبی سے اتنی جلد اتنے بڑے تضاد سے دوچار کر دے گی۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی پوری تاریخ رقم کی گئی، اس کی پامالی پر اترتے ہوئے شرم غیرت کا کوئی احساس؟ ابا کا مخصوص ٹھہرا پر اثر انداز محض اتنے دھیان سے انہیں سن رہا تھا کہ ربیہ کے دل سے اس کے ہر فرار کا خدشہ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹل ہی گیا۔
امی اور دادی اپنے کمروں میں تھی یا شاید پھر اگلے کمرے میں۔ ربیہ نے چائے کے باقی برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے۔ صبح کی نرم روشنی کھلی کھڑکیوں دروازوں سے کمرے میں بڑا دل فریب سا اجالا پھیلا رہی تھیں، اور پچھلے کچے احاطے سے چمپا کے پھولوں کی مہک سے بوجھل ہوتی ہوا کے جھونکے اندر تک آزادانہ آ رہے تھے۔ ربیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس پسندیدہ خوشبو کو اندر تک اتارا اور ان دونوں بے حد پیارے لوگوں کو وہی کھانے کی میز پر دل جلاتے ہوئے چھوڑ کر باہر پچھلے برآمدے میں سے ہوتی کچن میں چلی آئی۔ اس وقت معاذ ابا کے زیر نگرانی تھا، سو تسلی بھی تھی۔ پھر بھی اس نے بڑی پھرتی سے یہاں کا کام سمیٹا اور واپس وہیں آئی جہاں اسے چھوڑ کر گئی تھی، مگر اب وہ وہاں نہیں تھا۔ ربیہ کے دل بہت زور سے دھڑکا۔ معاذ کہاں ہے ابا؟ معاذ؟ انہوں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں کہاں ہے؟ ابھی تو یہیں تھا۔ انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ پتہ نہیں۔ وہ الٹے پاؤں واپس نکل آئی۔ ابھی تو یہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے انہیں کہتے ہوئے سنا۔ امی کچن میں جا رہی تھی اور دادی برآمدے میں کرسی ڈالے صبح کا اخبار پھر سے پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ تمہیں کچھ کام ہے تو اپنے ابا سے کہہ دو، سارا دن ہی فارغ رہتے ہیں۔ امی نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر اسے مشورہ دیا۔ جب سے معاذ نے جاب شروع کی تھی انہیں ابا کی فراغت کا احساس زیادہ ہی رہنے لگا تھا۔ کام نہیں امی، بس ویسے ہی۔ مایوس سے ہوتی وہ دادی کے کمرے تک جھانک کر آئی۔ معاذ کہیں نہیں تھا۔ آج بھی چھٹی ہوئی۔ سارا غصہ اسے خود پر آیا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اتنی دوری۔ جو ہی آف ہوتے موڈ کے ساتھ وہ پچھلے کچے احاطے میں کیاری میں کھلے پائپ کا نل بند کرنے کے لیے اتری تھی، تبھی پلٹتے ہوئے کچھ جھلک سی نظر آئی۔ دانے ہاتھ کی طرف گھوم کر جاتا ہوا کوریڈور ٹھیک ابا کی اسٹڈی کے نیچے سے گزرتا تھا، اور وہیں کیاری کی اونچی سی منڈے پر معاذ بیٹھا ہوا تھا، کسی گہری سوچ میں گم اور کسی اور ہی عالم میں۔ تم؟ اسے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ جیسے کہیں دور سے واپس آیا۔ ربیہ بنا کچھ کہے اس کے برابر میں بیٹھی۔ کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ کون، میں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ گھر پر ہی ہوتا ہوں آفس کے بعد۔ پچھلے پورے ہفتے تو اسکول بھی نہیں گیا، ریحان وغیرہ ہی وہاں۔ پھر مجھے کیوں نہیں ملتے ہو؟ اس کی دی ہوئی ساری تفصیل ربیہ کے لیے بے معنی تھی۔ تم دیکھ نہیں پاتی ہو شاید۔ مسکراہٹ میں آیا پھیکا پن اور بھی بڑھا تھا۔ ہاں تلسماتی ٹوپی ہاتھ آ گئی ہے نا تمہارے۔ کاش آ جاتی، سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے۔ کیا فائدہ جویا کو تو تم پھر بھی نہ لے اڑتے۔ بڑی بے رحمی سے اس نے ٹھیک اس زخم پر انگلی رکھی جو سب سے زیادہ رشتہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ بالکل ہی گمسم ہوا۔ شاید اس نے اس بار بھی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ربیہ کا ضبط جواب دے گیا۔ مت مسکراؤ اس طرح۔ تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو معاذ؟ بہت بہادر ہو یا بہت بے وقوف، یا پھر بالکل بے حس؟ گو آخری بات پر اسے خود بھی یقین نہیں تھا، مگر اس وقت رک کر بھی غور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں کر ویسے تم اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو گئے؟ یہ حیثیت تھی جویا کہ تمہاری زندگی میں کہ اس کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے برابر ہے؟ اس کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہو چکا ہے ربیہ۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خوشی سے ہو رہا ہے۔ اس کی آواز قدرے نیچی تھی اور زبردستی کی مسکراہٹ بالکل ہی غائب۔ خود جویا نے کہا ہے مجھے۔ اس نے کہا اور تم نے یقین کر لیا؟ اور جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو ایک بار بھی اس کی شکل کو غور سے دیکھا تھا تم نے؟ اس کی آواز نمی سے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں۔ کیاری سے اٹھایا ہوا ایک چھوٹا سا کنکر اس نے سامنے والی دیوار کی طرف اچھالا۔ میں سچ کہتی ہوں معاذ، بہت خراب حالت ہے جویا کی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے تم سے کیا کہا اور اس کا واقعی وہ مطلب تھا جو تم نے سنا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں اور تم بھی ٹھیک نہیں ہو۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ نہیں تو جا کے آئینے میں دیکھ لو۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ غلط فہمیاں تمہاری اور تم دونوں پچھتاؤ گے ساری زندگی۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، کچھ کر لو معاذ، ہم سب چلتے ہیں اظہار چچا کے گھر، جوڑ لیتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں ان کے آگے۔ کوئی راہ نہیں ہے، میں نے کہا نا تم سے۔ وہ بائساختہ ہی بہت زور سے بولا تھا۔ تم پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ اگر وہ نہیں چاہتی تو کیا زبردستی ہے؟ بہت پیسے والے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے، ساری آسائشیں ہیں وہاں، اور جو ہے اظہار چچا کی بیٹی ہے، یہ بات یاد رکھو تم۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی جھگڑا ہو گیا کیا تم دونوں کا؟ اوپر کھڑکی میں سے ابا جھانک کر پوچھ رہے تھے۔ نہیں ابا، بس ایسے ہی۔ مڑ کر اوپر دیکھتے ہوئے ان کی تسلی کے لیے ہلکے سے مسکرائی۔ اچھا معلوم نہیں وہ مطمئن بھی ہوئے یا نہیں۔ اور یہ معاذ؟ وہ جو سر جھکائے بیٹھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔
تم اگر فارغ ہو تو مجھے اخبار کے آفس لے چلو، اگر کوئی کام ہے تو پھر رہنے دو، میں بس سے چلا جاتا ہوں۔ ارے نہیں، چلتے ہیں، مجھے بھی بہت دن ہو گیا آپ کے ایڈیٹر صاحب سے ملے، تھوڑی گپ شپ ہی صحیح۔ وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، آتا ہوں۔ ابا خوش ہو گئے۔ معاذ میری بات سنو پلیز۔ اسے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ بےتابی سے پیچھے آئی۔ بس ہاتھ کے اشارے سے اس نے ربیہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بنا مڑ کر دیکھے تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چلا گیا۔ یوسف کمال، سالار نے زیر لب دہرایا، تمہیں یقین ہے کہ وہ مجھ سے ہی ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے سامنے کھڑے ملازم کی طرف دیکھا۔ جی صاحب، انہوں نے آپ کا نام ہی لیا ہے، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ مؤدب سے انداز میں اس نے اپنی ہی بات کی تصدیق کی۔ اچھا۔ سامنے چلتے ٹی وی کو بند کرتے ہوئے وہ ہلکی سے الجھن میں گرفتار ہوا۔ اور کون ہے وہاں؟ مسز زرتاج اور ان کے شوہر، وہ بھی تو موجود ہوں گے؟ نہیں صاحب، کمال صاحب نے انہیں اطلاع دینے سے منع کیا ہے، وہ صرف آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دکھائی دیتے اپنے عکس پر ڈالی، ہاتھ سے بال سمیٹے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے لاؤنج خالی پڑا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے وہاں کا سونا پن بخوبی نوٹ کیا اور مسکرایا دیا۔ زرتاج اور نبیل کا وہاں بیٹھنا اب تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ وہ لوگ زیادہ تر باہر نکلے رہتے یا پھر اپنے کمرے میں کھانا بھی عموماً کمرے میں منگوانے لگے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا سامنا کرنے سے بچ رہے ہیں۔ سو یہ ایک کام تو اس نے واقعی کر لیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے سالار کا موڈ بے حد خوشگوار تھا اور اندر اس کے انتظار میں بیٹھے یوسف کمال کا اس سے بھی زیادہ۔ کیسے ہو سالار بیٹا؟ اس بار تو بہت عرصے بعد کراچی آنا ہوا۔ وہ ان کے اتفاق پر حیرت زدہ سا ہوا۔ آپ کیسے ہیں؟ بس دیکھ لو۔ وہ بے تکلفی سے ہنس پڑے۔ سالار کی حیرت کچھ اور بڑھی۔ بے حد ریزرو بلکہ سرد مہر یوسف کمال بچپن سے اب تک دیکھے جانے کے باوجود اس کے لیے ایک مکمل اجنبی شخص تھے، مگر آج یہ اجنبی اپنائیت کی حد کیے دے رہا تھا۔ جب سے سنا تو تمہارے آنے کے بارے میں ملنا چاہ رہا تھا، مگر ایسی مصروفیت نے گھیر رکھا ہے کہ بس، وہ کہہ رہے تھے۔ سالار ہلکے سے مسکرا دیا۔ وہ جو کہہ رہے تھے اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں تھی۔ وہ واقعی بے حد مصروف شخص تھے۔ بہت شکریہ آپ کا جو آپ مجھ سے ملنے آئے۔ رسمی باتیں مت کرو، حقیقت ہے کہ مجھے تمہارے آنے کی بے حد خوشی ہوئی۔ اتنا بڑا بزنس آخر تمہاری توجہ چاہتا ہے اور یہ گھر بھی، سربراہ ہو اس کے تم۔ جب سے آئے تھے اسے حیران کیے دے رہے تھے، لیکن یہ آخری جملہ، سالار نے چونک کے ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، بڑے بیٹے ہو تم بیگ صاحب کے اور ان کے بعد ہیڈ آف فیملی تم ہی تو ہو۔ یہ مان، یہ عزت، یہ مرتبہ، جو کچھ بھی اسے دینا چاہ رہے تھے شاید بعد از وقت تھا۔ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ اہمیت کھونے لگتی ہیں کمال صاحب، اور میرے لیے یہ سب وقت سے بہت پہلے بے معنی ہو چکا ہے۔ سنبھال رہے ہیں سنبھالنے والے، اور میرا تو حساب کتاب ویسے بھی الگ ہے۔ ذاتی ایشوز پر بات کرنا ایک الگ ہی تکلیف دہ سلسلہ۔ وہ زخم جو کبھی بھرے ہی نہ جا سکے، کریت کر اذیت بڑھانے کی حماقت، سو وہ ہمیشہ یوں ہی بچ بچا کر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، مگر سامنے بیٹھے اس شخص کے لیے اس کی تکلیف سے زیادہ اپنی ترجیحات اہم تھیں۔ اب تک جو بھی ہوا تمہارے ساتھ یقیناً بہت برا ہوا ہے، اس کا ازالہ مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہاں اپنی جگہ خالی مت چھوڑو، جم کر بیٹھو، صرف اپنے ہی نہیں معنی کے بزنس کو بھی خود ڈیل کرو۔ ملازم جوس کے گلاس لے آیا تھا، سو چند لمحوں کا وقفہ ان کی گفتگو میں آیا۔ چھوٹا بھائی ہے وہ تمہارا، جیسا بھی آخری ایک باپ کی اولاد ہو، اس حوالے سے تمہارا فرض بھی بنتا ہے کہ اس کی والدہ دیکھ بھال کر رہی ہیں اس کے بزنس کی، اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت کامیاب بزنس وومن ہے، اور اب تو ساتھ ان کے شوہر بھی ہیں، کافی ہیں وہ دونوں میرے خیال میں۔ طنز کر رہے ہو؟ ایک چھوٹا سا گھونٹ پیتے ہوئے انہوں نے بہت غور سے سالار کی طرف دیکھا۔ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ کمال صاحب نے بے ساختہ ہی پہلو بدلا۔ زرتاج بہت بڑی حماقت کر بیٹھی ہے سالار۔ نبیل انتہائی تھرڈ کلاس شخص ہے، اسے خالی کر کے چھوڑے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اب تک بھی اس کا اچھا خاصا پیسہ ہڑپ کر چکا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کمال صاحب کہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، مجھے مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ آپ معنی کو کیوں نہیں واپس بلوا لیتے؟ اس کے آنے سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ اسے اب تک ان کی نیت پہ کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا، لیکن معاملات سے لاتعلقی اب فطرت کا حصہ تھی۔ معنی اس قابل کہاں کہ وہ واپس آ سکے۔ بڑی مشکل سے زرتاج نے اسے یہاں سے نکالا تھا۔
لاکھوں روپے برباد کیے، جب جا کر معاملہ دبا تھا تمہیں تو معلوم ہی ہے۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس نے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ بٹ نو کومنٹس، اس نے خود اپنے آپ سے کہا تھا۔ مجھے تو ساری امید تم سے ہی ہے۔ زرتاج میری بہن ضرور ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی ہر اچھی بری بات کی حمایت۔ بھلا وہ یہ سب اسے کیوں سنا رہے ہیں؟ سالار نے کچھ اکتاہٹ سے محسوس کی تھی، مگر مروت بھی کوئی چیز تھی۔ زرتاج کی ان کی موجودگی کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ نبیل کے ساتھ آرٹس کونسل میں ہونے والی کسی تقریب کے لیے بس نکل ہی رہی تھی۔ یوسف بھائی، اس نے گاڑی کھڑی دیکھ کر حیرت سے نبیل کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ وہ آئے ہوئے بیٹھے اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے، ایسی خبر لوں گی ان سب کی کہ یاد کریں گے۔ خفگی کے ساتھ ہی وہ واپس اندر مڑنے لگی جب نبیل نے ہلکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں یہی انتظار کر رہا ہوں، تم جا کر میل لاؤ۔ دماغ تو نہیں خراب ہوا تمہارا؟ وہ اور بھی جھنجھلائیں۔ کیا خیال کریں گے وہ؟ اور وہ یہاں آئے ہیں تو ظاہر ہے میری پریشانی کا کوئی حل لے کر ہی آئے ہیں، ورنہ میں تو بالکل مایوس ہوئی جا رہی تھی، مگر انہیں آج بھی میرا خیال ہے۔ بہت دیر سے دل میں پڑا بوجھ سیکنڈوں کے زائل ہوا تھا، مگر یہ بے وقوف شخص، انہوں نے بہت کوف سے نبیل کی طرف دیکھا۔ چلتا ہوں۔ مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے آیا۔ زرتاج کو ناراض کرنے کا مطلب تھا اپنی پریشانیوں میں اور بھی اضافہ کرنا۔ تمہارے بھائی سخت ناپسند کرتے ہیں مجھے، دیکھ لینا ابھی کتنا برا منہ بنائیں گے مجھے دیکھ کر۔ اچھا ہوتا تم خود ہی بات کر لیتی۔ زرتاج نے اس کے بڑبڑاہٹ کا کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، مگر وہ جو کچھ کہہ رہا تھا پھر کوئی ثابت ہوئی۔ کمرے کے وسط میں کھڑے یوسف کمال کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اسے دیکھتے ہی غائب ہوئی تھی۔ نبیل نے بخوبی نوٹ کیا اور دانستہ ذرا پیچھے ہی رکا۔ یہاں اس کے دونوں بدترین مخالف موجود تھے۔ آپ آئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بیٹھیے نا یوسف بھائی، کتنے عرصے بعد آنا ہوا ہے آپ کا۔ زرتاج کو بھی سالار کو دیکھ کر حیرت ہوئی، مگر فی الحال ساری توجہ دوسری طرف تھی اور خوش اخلاقی ہمیشہ سے زیادہ بڑھی ہوئی۔ تم نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے، زرتاج کے نہ ملنا زیادہ بہتر محسوس ہونے لگا، اور اب تو میں ویسے بھی اٹھ چکا ہوں۔ مطلب برا ماننے سے زیادہ گڑبڑائی تھی۔ میں سالار سے ملنے آیا تھا، خاصی دیر سے بیٹھا تھا۔ اچھا بھائی، وہ کہتے کہتے سالار کی طرف مڑے، پھر کل رات کھانے پر ملاقات ہو رہی ہے ہماری، ٹھیک؟ ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے یاد دہانی ضروری سمجھی، حالانکہ وہ ابھی بھی ششو پان میں تھا۔ آپ کھانے کا تکلف رہنے دیں پلیز، میں ویسے ہی کسی دن آ جاؤں گا۔ کھانا کہاں سے تکلف میں شمار ہو گیا، یہ تو ضرورت ہے بیٹا، ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو اچھا لگے گا، بس اب انکار نہیں۔ بہت اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہے تھے۔ سالار نے ہلکے سے اس بات میں سار ہلایا۔ اوکے پھر خدا حافظ۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ سالار ان کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے ساتھ گیا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی نبیل کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ دیکھ لیا اپنے بھائی کا رویہ، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ؟ یہی نہ کہ میری دو کوڑی کی بھی اوقات نہیں ان کے آگے، اور وہ کمینہ سالار۔ ایک چھوٹے سے وقفے نے نبیل پر خود پہ جوتے برستے ہوئے محسوس کیے تھے۔ تم تو کہتی کہ وہ سالار کو سبق سکھانے والے، وہ تو الٹا اسے سر پہ بٹھا ہی دے رہے ہیں۔ کیا انداز تھا بات کرنے کا، اس سے جیسے کوئی مدت کا بچھڑا ہوا عزیز ملا، اور میں مجھ سے مارے کوفت کے اس سے بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ تم سے بھی تو بھر کر سلام تک نہ ہو سکا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ بڑے بھائی مائی فٹ۔ وہ بے حد خفا تھا۔ زرتاج نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ آج تم بے حد سمارٹ لگ رہے ہو، فنکشن میں بھی تم پر خاص نظر رکھنی پڑے گی۔ وہ مسکرایا تک نہیں۔ چلو بس اب جانے بھی دو۔ والہانہ انداز میں اس کے اور قریب آئیں۔ وہ ان کا محبوب پہلے اور شوہر بعد میں بنا تھا، اور اس کی ساری کمزوریوں کے باوجود اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، یہ کنفرم تھا۔ نبیل اس کی اس دکھتی رگ پر پاؤں رکھتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ سالار بھی یہی موجود ہے تو میں تمہارے کہنے کے باوجود بھی نہیں آتا۔ میں تم سے کہتی بھی نہیں، یقین کرو۔ ابھی بھی جو کچھ نبیل کے ساتھ ہوا تھا اس پر وہ خود بھی شرمندہ تھی، لیکن یوسف بھائی کی بات دوسری ہے نبیل، ان سے بنا کر رکھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا زرتاج کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ الگ ہوا۔ پیر بھی پکڑ لوں ہے تمہارے بھائی کے، تب بھی وہ مجھ سے اپنا دل صاف نہیں کرے گا۔ دیکھا بھی کس طرح اس سالار کو دعوت دے کر گیا، اور میں تو جیسے تھا ہی نہیں۔ بے عزتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں نے تو جیسے ذلت مول لے لی ہے، شادی کیا کی۔ اس کا پارا دفتن آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ جب بھی وہ زرتاج کو سرنڈر پاتا تھا، خود کو مورل سپورٹ دینے کے لیے اتنا ہی خفگی کا مظاہرہ کرتا۔ زرتاج مناتی گھبراتی لیکن اس وقت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کے موڈ کی خوشگواریت معنی خیز تھی۔
اتنی بدمزگی اور مایوسی کے باوجود بھی وہ حیرت زدہ ہوا۔ تمہیں بالکل بھی برا نہیں لگا اپنے بھائی کا رویہ؟ نہیں، اس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لیے ہی کر رہے ہیں، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ میں بھی نہیں سمجھی تھی فوری طور، مگر مان گئی اپنے بھائی کو۔ سرتاج کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن نبیل کو محض ایک احمق عورت لگی تھی اس وقت۔ یہ کمرہ؟ آپا گل کے منہ سے فقط ہی اتنا سا ہی نکل سکا۔ ہم نے تو دیکھ لیا سب سے بڑا کمرہ اعجاز اور جویا کے لیے رکھا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی تنگی بھی ہوگی۔ اعجاز کی بڑی بھابھی نے احسان سا دھرا تھا۔ آپا گل نے نیچی چھت والے اس اجاڑے سے کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لیا، جس کی واحد خوبی اس کا بڑا ہونا تھا۔ اوپری منزل میں بنا ہوا یہ گھٹا سا کمرہ جویا کو ملنا تھا۔ زویا اور آپا گل کو آج خاص طور پر یہاں اس لیے مدعو کیا گیا تھا کہ وہ یہاں کا خود ہی جائزہ لے لیں۔ آپا گل ان کے بار بار کے اصرار پر پہلے ہی ٹھٹک چکی تھی۔ آ جائیں گے جس دن فرنیچر پہنچے گا، جویا کا بھی رہنے دو۔ انہوں نے فون پر اعجاز کو ٹالا تو اس کی اماں بہن بھابھی صاحب ہی نے پیچھا پکڑے رکھا تو ہمیں بھرنی ہی پڑی۔ کوئی بات ہے ضرور، انہوں نے آنے سے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی، جس پر گھر میں سب کو یقین بھی آیا تھا۔ اعجاز کے گھر والے کبھی بھی اپنے گھر آنے کو نہیں کہتے، چائے کا ایک کپ پلانے والے نہیں ہیں۔ اب جو بلا رہے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے۔ مورل سپورٹ کے لیے انہوں نے زویا کو ساتھ لیا تھا۔ وہ آج کل فرسٹ پروفیشن کے آخری مراحل میں تھی۔ جویا کی شادی نے بڑے غلط وقت پر اس کی ساری پڑھائی لپیٹ کر ایک طرف رکھوا دی تھی۔ کوئی کھڑکی باہر کے رخ پر نہیں، کھلتی ہوا کا کراس نہیں۔ جب وہ مستقل مدد سرائی کیے گئیں تو آپا گل نے جھل کر ایک نقطہ اعتراض اٹھا ہی دیا۔ آج کل کھڑکیاں کھولتا ہی کون ہے؟ بھاری بھاری پردے پڑے رہتے ہیں، سارا دن پنکھے اور سپلٹ چلتے ہیں، اور اوپر کا گھر تو ویسے بھی گرم ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں پہلی بار آپا گل کو ان کی فراخ دلی نے خوشی بخشی۔ بات ٹھیک ہی تھی۔ ان کی نگاہ نے ایک بار جائزہ لیا۔ کون سی دیوار پہ سپلٹ تھا بھلا؟ اس طرف ٹھیک رہے گا یہ یہاں؟ جاز کی منٹلی بہن نے اس کی گھومتی نگاہ کی پریشانی دور کی۔ کمرہ بڑا ہے، 1.5 ٹن والا دیجیے گا جویا کو، سپلٹ کی کولنگ تو ویسے بھی کام ہی ہوتی ہے۔ ہیں؟ انہوں نے گڑبڑا کر سارے گروپ کی طرف دیکھا۔ بہنیں، بھابیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں سب ہی ذوق و شوق سے کمرے دکھانے کے لیے اوپر آئے تھے۔ سپلٹ کارپٹ پردے سب تو ویسے بھی فرنیچر سے پہلے ہی سیٹ ہوتا ہے، چاہے تو کل پرسوں میں ہی کروا لو۔ ہم نے تو بھئی اتنا بڑا کمرہ خالی کر دیا، ہمارا فرض پورا ہوا۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہی کی بات کے اختتام پر ایک مشترکہ ہنسی گونجی تھی، مگر ان دونوں میں سے کوئی مسکرایا تک نہیں۔ چلیں آپا گل؟ زویا کی آواز پر انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بے تاثر سا چہرہ لیے وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور بنا جواب سنے نیچے جانے کی طرف مڑ گئی۔ آپا گل چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ نیچے چائے کا اہتمام تھا، چائے، بسکٹ اور ایک پلیٹ نمکو۔ وہاں گھر میں دل و جان سے کی جانے والی مدارات کے جواب میں یہاں کبھی کبھار آنے والوں کے لیے یہی کچھ تھا۔ آپا گل نے صرف چائے کا کپ پیا، زویا نے وہ بھی نہیں۔ دل پر بھاری بوجھ سا آ گرا۔ آپا گل خود پریشان تھی، زویا کی شکل دیکھ دیکھ کے اور بھی رنج ہو رہا تھا۔ بیچاری میری بہنیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں کیسے پریشانیوں میں گھیری ہیں۔ کچھ دن سے انہیں زویا اور جویا دونوں سے تھوڑا بہت پیار آنے لگا تھا۔ اعجاز گھر پر ہی تھا، تھوڑی دیر پاس آ کر بیٹھا بھی تو سارا وقت اپنے کپڑوں کے بارے میں بات کرتا رہا۔ مشہور ڈیزائنرز کے آؤٹ فٹ کیا آؤٹ ہے کیا ان۔ بظاہر سیدھے سادے اس لڑکے کی معلومات اپ ٹو ڈیٹ تھیں۔ سلمان کی شادی تو شیٹن میں ہوئی تھی غالباً۔ جویا کے لیے آپ نے یہیں گلشن میں لان بک کروا لیا۔ اعجاز کی وہی بھابھی جو کمرہ دکھانے میں پیش تھی نے اس بات کا بڑا ملال تھا، اور آج کم و بیش چوتھی بار انہوں نے یہ بات دہرائی تھی۔ زویا نے آپا گل کو ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے دیکھا۔ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی نہیں پھیلتے جا رہے زوئی؟ جب وہ دونوں ٹیکسی میں واپس آ رہی تھی تو آپا گل نے زویا سے کہا، فرمائش پر فرمائش اور خود ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اور کچھ نہیں تو اتنے بڑے کمرے کا سارا خرچہ ہمارے ذمہ ڈال دیا، کم از کم پردے اور کارپیٹ ہی خود ڈلوا دیتے۔ ہم پر پہلے کیا بار کام ہے جو یہ بھی۔ زویا لا تعلقی سے باہر بھاگتے دوڑتے ٹریفک کو تکے گئی۔ انہوں نے نوٹ کیا تو اور بھی برا مان گئی۔ تمہیں تو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجال ہے جو کوئی ایک لفظ بھی بولی ہو۔ چھوٹی سالیاں کتنے مذاق کرتی ہیں بہنوئی سے، باتوں باتوں میں بھی اپنی دس منوا لیتی ہیں۔ تم سے تو اتنے عرصے میں یہ بھی نہیں ہوا کہ کہیں باہر کھانے کی فرمائش کر دیتی اعجاز سے۔ کہہ کر الٹی شرمندگی اٹھانی تھی۔ ایک عمر کے کنجوس ہیں اعجاز بھائی، اور ان کے گھر والے شروع سے آج تک بالکل ایک سا رویہ رہا ہے ان کا، اور حد تو یہ کہ اپنی باتوں پہ انہیں شرم تک نہیں آتی۔
زویا کا لہجہ تلخ تھا۔ آپا گل سے حسب معمول لڑکا تو اچھا ہے، پیسے والا بھی نہیں کہا گیا۔ سامنے گھر نظر آ رہا تھا۔